بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ آیت اللہ سید علی خامنائی کی 7 تقریروں پر مشتمل یہ کتاب، جس کا موضوع اور عنوان ایمان ہے، اس سلسلے کا آج 6واں درس ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ان آیات کو ایک دفعہ تکرار کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے جو اس درس کا عنوان ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 سے بات شروع ہوتی ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے تم پہ رحم کیا جائے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور جلدی کرو، سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف جانے میں۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی ہے۔ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو تیار کی گئی ہے صاحبان تقوی کے لیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کون ہیں تقوی والے، کیا ہیں نشانیاں اور علامتیں ان کی؟ جو لوگ خرچ کرتے ہیں آسانیوں میں اور سختیوں میں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے، غصے پر قابو رکھنے والے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ گزشتہ روز انفاق، الذین ينفقون، انفاق کرتے ہیں، انفاق کا معنی آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا تھا کہ پس انفاق ہر ایک کا کام نہیں ہے، انفاق ذہین لوگوں کا کام ہے۔ وہ لوگ جو خالی جگہوں اور ضرورتوں کو سمجھتے ہوں اور تیار ہوتے ہوں کہ ان خالی مقامات اور ضرورتوں کو بھر دیں گے۔ انفاق بہت اہم چیز ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اہل تقوی لوگوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ انفاق کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگی میں۔ یہاں تک کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا۔ اس کے بعد جو اگلی صفت صاحبان تقوی کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں بیان ہوئی ہے، وہ ہے والکاظمین الغیظ، جس کا سادہ جو ترجمہ اور معنی کیا جاتا ہے وہ ہے غصے کو پی جانے والے، لیکن جو زیادہ بہتر اور صحیح اس کا معنی ہے وہ ہے کہ غصے کو قابو میں رکھنے والے، غصے پر کنٹرول کرنے والے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ غصے کو پی جاتے ہیں، بلکہ بعض جگہیں جو اللہ نے بتائی ہیں، اگر خدا نے ہمارے اندر، انسان کے اندر غصے کی طاقت رکھی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے صحیح استعمال کی جگہ بھی موجود ہے۔ جب کسی صلاحیت کو، کسی طاقت کو صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے تو وہ قابل تعریف ہوتا ہے، لیکن اگر کسی چیز کو جہاں استعمال نہیں کرنی، موقع نہیں ہے، وہاں استعمال کیا جائے تو وہ قابل مذمت ہوتا ہے اور وہ بری بات ہوتی ہے، ناپسندیدہ بات ہوتی ہے۔ لہٰذا والکاظمین الغیظ، یعنی غصے کو جہاں کرنا چاہیے وہاں کرتے ہیں، اور جہاں نہیں کرنا چاہیے اگر وہاں پر آ جائے
تو کنٹرول کرتے ہیں، قابو کرتے ہیں اور غصے کی زد میں آ کر کوئی غلط کام، کوئی غلط عمل نہیں کر بیٹھتے۔ یہ معنی ہے والقاظمین الغیظ کا۔ اب ہم کتاب کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ والقاظمین الغیظ، اور غصے کو پی لینے والے۔ غصے کو پینے والے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اب یہ مراد بیان کر رہے ہیں، غصے کو پی لینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ ہر جگہ عقل کی بجائے جذبات و احساسات کی بنیاد پر کام نہیں کرتے۔ بہت خوبصورت ہے، بہت بہترین انسان کی صفت ہے جس کے اندر یہ پیدا ہو جائے، اور یہ قرآن کی زبان میں تقوی والوں میں یہ صفت ہوتی۔ کیا؟ کہ ہر جگہ پر جذبات اور احساسات کی زد میں آ کر کام نہیں کرتے، بلکہ عقل سے پہلے کام لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے جذبات اور احساسات کو عقل کے تابع رکھتے ہیں۔ ان کے جذبات اور احساسات ان کی عقل پر غالب نہیں آتے۔ کسی چیز کا انتخاب کرنا ہے تو جذبات سے نہیں، احساسات سے نہیں، بلکہ عقل سے کرتے ہیں۔ یعنی وہ ہر جگہ، وہ کون؟ صاحبان تقوی، وہ ہر جگہ عقل کی بجائے جذبات و احساسات کی بنیاد پر کام نہیں کرتے۔ پھر فرما رہے ہیں البتہ کبھی غصے کے ساتھ عقل کا استعمال درست ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ کی عقل ہی آپ کو کہتی ہے کہ یہاں غصہ کرو۔ کون سی عقل؟ وہ عقل جس کی رہنمائی اللہ نے کر دی۔ خاص طور پر وہ خدا نے کہا یہاں پر مثلا تم نے جنگ کرنی ہے اپنے دشمنوں کے خلاف، معاشرے میں فساد کرنے والوں کے خلاف، تو وہاں پر پھر ان کو ریکویسٹ نہیں کرنی جو ریکویسٹ کے قابل نہیں ہے۔ البتہ کبھی غصے کے ساتھ عقل کا استعمال درست ہوتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ قرآن میں ارشاد ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورہ فتح کی آیت نمبر 29 جو آخری آیت ہے سورہ فتح کی۔ وہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی، ان کی کیا صفت ہے؟ اشداء علی الکفار، کفار پر شدت کے ساتھ پیش آتے، رحماء بینہم، آپس میں رحم کے ساتھ، نرمی کے ساتھ پیش آتے۔ البتہ یاد رکھیے کہ یہ کون سے کفار کی بات ہو رہی ہے؟ جو حالت جنگ میں تھے۔ سورہ فتح کی جو آیات ہیں وہ انہی کے بارے میں، وہ کفار کے جو اسلام کے ساتھ کھلم کھلا دشمنی کر رہے تھے اور بہت سارے مظالم ڈھا چکے تھے مسلمانوں پر۔ اب ان کے ساتھ نرمی کرنا معنی نہیں رکھتا، تو صفت بتائی اس وقت کے مسلمانوں کی، رسول اللہ کے ساتھیوں کی، کہ یہ اپنے دشمنوں، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ سخت رویہ رکھتے ہیں، کیونکہ اگر نرمی کریں گے تو ان کی جرأت اور بڑھ جائے گی، ان کی چالیں چلنے کی جرأت ان کے اندر اور پیدا ہو جائے گی، لہذا ان کے ساتھ سخت ہیں لیکن آپس میں نرم ہیں۔ اب کیا مطلب اس آیت کا؟ کہ وہاں پر غصے کو نہیں پینا جہاں پر دشمن دین، دشمن ناموس آپ پر حملہ آور ہے، وہاں پر شدت کا مظاہرہ کرنا، وہاں پر سیسا پلائی دیوار اور ایک مضبوط چٹان کی طرح آپ نظر آنے چاہیے اس دشمن کو۔ لیکن جب آپس میں مومنین بیٹھے ہیں، وہاں پر اگر کسی بات پر غصہ آ بھی گیا تو یہاں پہ کنٹرول کرنا ہے۔ لہذا فرما رہے ہیں کیا آپ نہیں دیکھتے کہ قرآن میں ارشاد ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو کہتے ہیں والکاظمین الغیظ، یعنی یہ جو قرآن نے فرمایا والکاظمین الغیظ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہر جگہ پر غصہ پی جانا ہے، نہیں۔
ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن پر غصہ کرنا ہو اور انہیں نیست و نابود کرنا ضروری ہو، کیونکہ اگر نہ کیا جائے تو وہ آپ کو نیست و نابود کرنے کے در پہ ہیں، وہ آپ پر اسلحہ تان چکے ہیں، وہ آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہاں پر بھی آپ غصے کو پی جائیں گے؟ نہیں۔ جن پر غصہ کرنا اور انہیں نیست و نابود کرنا ضروری ہو، مثلا کسی قوم پر کہ وہ پوری کی پوری قوم آپ کو مارنے پر تلی ہوئی ہے، کسی معاشرے پر، کسی فرد پر، تو ان پر غصہ نہ کیا جائے؟ نہیں، کیا جائے۔ قرآن بھی نہیں کہتا کہ اس غصے کو پی جاؤ، تو پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ بس یہ کہتا ہے کہ غصے کی بنیاد پر کوئی فیصلہ یا عمل انجام نہ دو، یعنی جو تم عمل کر رہے ہو اس کی بنیاد عقلی فیصلے پر ہونی چاہیے۔ اب اگر تمہارے سامنے دشمن آ گیا ہے، اسلحہ تان لیا ہے، تو وہاں پر تمہاری عقل کے تابع ہے تمہارا غصہ کرنا ہے، وہاں پر اس جذبے سے کام لینا ہے، لیکن عقل نے اب کہا ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ لیکن اگر اپنے کسی بھائی کے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی عزیز کے ساتھ بیٹھے ہیں، کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہیں، مومنین کے ساتھ بیٹھے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو کسی کی بات پر اگر مثلا کوئی ایسی بات ہو گئی کسی سے، آگ بگولا ہو کر لڑائی جھگڑا شروع کر دینا، بد زبانی شروع کر دینا اور اس سے کئی حدیں کراس کر جانا، یہ نہیں کہ جب عام طور پہ انسان ایسا کرتا ہے بعد میں پچھتاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کئی لوگ معمولی سی بات پر آگ بگولا ہو کر دوسرے انسان کو قتل کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پچھتاتے ہیں، لیکن پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صاحبان تقوی والکاظمین الغیظ، تو اگر ہم اس کا بالکل صحیح ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ جہاں غصہ کرنا چاہیے وہاں غصہ کرتے ہیں، جہاں غصہ نہیں کرنا چاہیے وہاں پر اگر آ بھی جائے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، قابو کر لیتے ہیں۔ ان کی عقل غالب آ جاتی ہے ان کے غصے کے جذبے پر۔ قرآن تو بس یہ کہتا ہے کہ غصے کی بنیاد پر کوئی فیصلہ یا عمل انجام نہ دو، والکاظمین الغیظ، اپنے آپ پر قابو پانے والے، غصہ پینے والے، نہ کہ بھلا دینے والے۔ غیظ و غضب کو پی لینے والے، کہ جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو انسان عقل کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ جو مناسب کام ہے اسے انجام دے۔ یعنی کسی بات پر غصہ آیا، فوراً رد عمل کا مظاہرہ نہ کرے، فوراً زبان نہ چلانی شروع کر دے، فوراً ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچا دے، بلکہ غصے کو ٹھنڈا ہونے دے، قابو میں رکھے، اور اس کے بعد عقل سے سوچ کر کہ اب اس کا رد عمل کیا بنتا ہے کہ جس سے میرا خدا ناراض نہ ہو، جو عاقلانہ ہو، وہ عمل انسان انجام دیتا ہے۔ یہ ہے معنی الکاظمین الغیظ کا، یعنی غصے کو قابو میں رکھنے والے۔ اس سے اگلی صفت جو صاحبان تقوی کی بیان ہوئی کہ جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جنت تیار کی گئی ہے، اعدت للمتقین۔ اگلی صفت کیا ہے؟ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ اب یہاں بھی کہاں معاف کرنا ہے اور کس چیز کو معاف نہیں کرنا، اس میں بھی فرق ہوگا۔ جیسے غصے کے بارے میں ہے، یہ فرمایا غصے کو پی جانے والے، لیکن ہر جگہ پی جانے والے، دشمن مارنے آیا کھڑا ہے، غصے کو پی جاؤ، جنگ نہیں کرو، نہیں۔ اسی طرح لوگوں کو معاف کر دینے والے، یہ معافی بھی مقام رکھتی ہے، صحیح جگہ پر معاف کرنا اچھی بات ہے، اور بعض جگہوں پر معافی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کیا تھا، لیکن وہاں پر بھی کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ جہاں بھی ہوں، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے
غلاف کے ساتھ بھی لپٹے ہوئے ہوں تب بھی انہیں قتل کر دو، انہیں معاف نہیں کرنا۔ تو ہر جگہ معافی نہیں ہے، توجہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے، لوگوں کی غلطیوں، لوگوں کی خطاؤں، لوگوں کے گناہوں، لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرنا چاہیے، چشم پوشی کرنی چاہیے۔ چشم پوشی کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے دیکھا کسی سے غلطی ہو رہی تھی، آپ نے ایسا رویہ اختیار کیا جیسے آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ چشم پوشی کا یہ معنی، لوگوں کی لغزشوں سے۔ لغزش یعنی جیسے انسان چلتے چلتے، کوئی انسان چل رہا ہو اور جگہ ایسی ہو جہاں پر کیچڑ وغیرہ ہو تو پھسل جاتا ہے، اسے کہتے ہیں لغزش، قدم کا پھسل جانا۔ لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرنا چاہیے، چشم پوشی کرنی چاہیے، لیکن توجہ فرمائیں، لیکن اس گناہ سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے جو لغزش نہ ہو، جو لغزش نہ ہو۔ انسان اپنی عقل سے کام لے اور دیکھے کہ یہ جو سامنے والا ہے، میرا ملازم ہے، میرا خدمت گزار ہے، یا میرا بھائی ہے، یا میرا رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے، یہ جو اس سے حرکت سرزد ہوئی ہے، یہ جان بوجھ کر مجرمانہ ذہنیت کے ساتھ اس کو عادت ہے ایسا کرنے کی، جان بوجھ کر دیدہ دانستہ یہ خرابی کرتا ہے، یا نہیں اس سے ہو گئی، ایسا ہے نہیں، ایسے مزاج کا نہیں ہے، عادی مجرم نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہم فرق کریں گے، اسی کی طرف توجہ کروا رہے ہیں۔ لیکن اس گناہ سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے جو لغزش نہ ہو۔ اگر آپ اس سے بھی صرف نظر کریں گے تو وہ مجرم اپنے جرم میں اور جری ہوتا جائے گا، اور لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، اور معاشرے میں خرابی کرے گا۔ وہاں صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ وہاں پہ آپ کہیں قرآن میں کہا گیا ہے تقوی والے وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لہٰذا اس کو معاف کر دو، وہاں معاف نہیں کرنا۔ وہ اسلام کے جس نے معاف کرنے کو پسند فرمایا، اسی نے سزائیں دینے کا حکم بھی دیا، اسی نے گرفت کرنے کا حکم بھی دیا ہے کہ جب لوگ دیدہ دانستہ جرم کرنے پر، خرابیاں کرنے پر اتر آئے۔ لہذا یہاں پر جو قرآن کہہ رہا ہے لوگوں کو معاف کر دینے والے، یعنی جہاں معافی بنتی ہے وہاں پر اپنے غصے میں آ کر اور پھر رد عمل نہیں دکھاتے، وہاں سزائیں نہیں دیتے، بلکہ غصے کو قابو میں رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ غلطی کیسے ہوئی ہے، اور پھر اگر وہ جان بوجھ کر عادی مجرم والی نہیں ہے، دیدہ دانستہ نہیں ہے، تو صرف نظر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اس گناہ سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے جو لغزش نہ ہو۔ مشکل ہے خدا بھی ایسے کسی گناہ سے صرف نظر کرے، اللہ بھی جانتا ہے۔ لہذا قرآن کے الفاظ ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان کبائر سے، ان کبیرہ گناہوں سے، بڑے جرموں سے اگر تم اجتناب کرو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو پھر جو چھوٹے موٹے تم سے ہو جاتے ہیں ہم ان کو ڈھانپ لیں گے، ہم ان سے صرف نظر کریں گے، ان کو چھپا لیں گے، انہیں معاف کر دیں گے۔ یہ فارمولہ ہے۔ انسان سے کتنی غلطیاں ہوتی، اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، بعض اوقات ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی۔ خدا کی بارگاہ میں کتنی جسارتیں ہم کرتے ہیں ہر روز۔ دیدہ دانستہ انسان نہ کرے، انشاءاللہ واضح ہے۔ ایسے جرم سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے جو عمدن یعنی ارادتاً، جانتے بوجھتے ہوئے اور عناد کی وجہ سے انجام پایا ہو۔ عناد یعنی بے جا مخالفت، حق کی مخالفت کو عناد کہتے ہیں، صحیح بات کی مخالفت کو۔ اگر عناد کی وجہ سے اگر عمدن جرم کیا ہے، اب اس سے صرف نظر نہیں کرنا، ورنہ تو خرابی بڑھے گی۔ اس مجرم کو کنٹرول کرنا ہے، اس کا ہاتھ روکنا ہے آئندہ جرائم سے۔
جرائم سے۔ ایسے جرم سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے جو عمدن اور عناد کی وجہ سے انجام پایا ہو، لیکن لغزشیں، قصور جو عام لوگوں کے کاموں میں بہت ہوتے ہیں، عام لوگوں کے کاموں میں بہت ہوتے ہیں۔ آپ کسی جگہ پر کسی عہدے پر ہیں اور وہاں پر آپ کے نیچے بہت سارے ماتحت کام کرتے ہیں، آپ نے گھر میں خدمت گزار یا خدمت گزار مرد یا عورت مثلاً خادمہ رکھی ہوئی ہے، غلطیاں ہوتی ہیں ان سے، تو عام طور پر غصے میں انسان بہت بعض اوقات بری بات کہہ دیتا ہے یا سزا دینے پہ اتر آتا ہے۔ والعافین عن الناس، لیکن لغزشیں، قصور جو عام لوگوں کے کاموں میں بہت ہوتے ہیں، تھوڑے نہیں ہوتے، بہت ہوتے ہیں، انسان ہے، غلطی کرتے ہیں، وہ عفو و درگزر کے قابل ہیں۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور خدا احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کون نہیں چاہے گا کہ اللہ اس سے محبت کرے؟ اب یہ جن سے خدا محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟ صاحبان تقوی ہیں۔ صاحبان تقوی کے اندر کون سی صفات ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان سے محبت کرتا ہے؟ آسانیاں ہوں یا مشکلات ہوں، خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، انفاق کا معنی ذہن میں رہے۔ غصے پر قابو ہوتا ہے ان کو، غصے کو صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں، غلط جگہ پر آ جائے تو قابو پا لیتے ہیں، غصے پر کنٹرول کر لیتے ہیں، اور لوگوں کی خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بڑی سمجھداری کے ساتھ سارے فیصلے ان کے عقل کے سائے میں ہوتے ہیں کہ یہ جو غلطی ہوئی ہے میرے ماتحت سے، میرے بھائی سے، یہ مجرمانہ ہے، جان بوجھ کر دیدہ دانستہ ہے یا نہیں، اس سے ہو گئی۔ اب اس کی تشخیص دے کر اس کے مطابق پھر ان کا رد عمل ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں، یہاں پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 تمام ہوتی ہے، واللہ یحب المحسنین، لیکن اس سے اگلی آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں بھی صاحبان تقوی کی ایک اور بڑی اہم ترین صفت بتائی گئی ہے۔ انسان مسجد میں جاتا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے اور کہتا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، زیارت کے لیے جاتا ہے، وہاں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، عمرے کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، ماہ مبارک رمضان میں بہت زیادہ استغفار کرتا ہے مسجد میں بیٹھ کر، لیکن گناہ نہیں چھوڑتا۔ آیا یہ استغفار مفید ہے؟ آیا یہ استغفار اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ اس کی تسبیحوں پہ تسبیحاں نکالتے رہیں؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ اگر میں آپ کو مکتب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی زبان میں عرض کروں تو اصول کافی کے اندر امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، یہ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، فرماتے ہیں کہ وہ شخص کے جو اپنی زبان سے کہتا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، جبکہ اس کا گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ ہی کوئی نہیں، اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے یا اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، میں پلٹ رہا ہوں، واپس آ رہا ہوں، لیکن گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، پلٹنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، فرماتے ہیں فقد استہزأ بربہ، اس نے اپنے رب کے ساتھ استہزاء کیا ہے، مذاق کیا ہے، تمسخر کیا ہے، مذاق اڑایا اس نے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ بغیر گناہ کے ترک کرنے کے ارادے کے استغفار کرنا اور تسبیح نکالنا، اس کا کتنا ایک اثر ہوتا ہے۔ اب اگلی جو آیت نمبر 135 ہے، اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو صاحبان تقوی ہیں، ایسا نہیں کہ ان سے خطا نہیں ہوتی، انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے، ان سے بڑی خطا ہو جاتی ہے بعض اوقات، لیکن یہ عادی مجرم نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہو جائے اور پھر عادت پڑ جائے ان کو گناہ کرنے کی،
توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ خاص طور پر ان لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن کی بات، کہ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ کوئی گناہ کرتے ہیں، خدا نخواستہ شراب کا عادی ہے، خدا نخواستہ حرام خوری کا عادی ہے، رشوت لینے کا عادی ہے، کاروبار میں بے ایمانی کرنے کا، گاہکوں کو دھوکہ دینے کا، 2 نمبر مال بیچنے کا عادی ہے، وہ نہیں چھوڑتا، کہتا ہے میں حج سے معاف کرا لوں گا، استغفار کی تسبیح پڑھ کے معاف کرا لوں گا، کیونکہ میں نے سنا جب بندہ حج سے آتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج اس نے جنم لیا۔ خوب، ہر بات کا ایک مقام ہے، اس مقام سے ہٹا کر جب بیان کیا جائے گا تو غلط معنی نکلیں گے، لوگ بد عمل اور گناہگار ہو جائیں گے۔ وہ اعمال کے جو انسان کو گناہوں سے روکنے کے لیے اللہ نے بنائے ہیں، نماز برائیوں بے حیائیوں سے روکتی ہے، جب اس کی صحیح ڈیفینیشن، صحیح تعریف، صحیح تصور نماز کا نہیں بتایا جائے گا، کاٹ چھاٹ کر کے تحریف کر کے بتایا جائے گا، تو لوگ سمجھیں گے کہ میں دکان پر بے ایمانی کروں، پھر مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں، میری بے ایمانی معاف ہو جائے گی۔ وہ نماز کے جس کو خدا نے بنایا تھا برائیوں اور بے حیائیوں سے روکنے کے لیے، وہ نماز گویا کہ لائسنس بن جائے گی، حوصلہ افزائی کرے گی، کرو گناہ آ کے مجھے پڑھ لو، میں سارا کچھ معاف کرا دوں گی۔ یہ تو بڑا بدنما اور خوفناک چہرہ بن جائے گا دین کا، جس کی عبادات اس لیے ہو کہ گناہ کیے جاؤ بخشے جاؤ گے۔ اب دیکھیے صاحبان تقوی جو جنت جن کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی کیا نشانی بیان فرما رہا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 135، ہم کتاب کی عبارت پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اس کے علاوہ اہل تقوی کی اور کون سی نشانیاں؟ قرآن نے کیا بیان کی اور نشانیاں؟ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ کہ جب کوئی فاحشہ یعنی کوئی بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ اگر کر بیٹھے، انجام دے دیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر کوئی ظلم کر دے، بڑا گناہ یا چھوٹا گناہ، وہ گناہ کہ جو معاشرے پر اثرات رکھتا ہے، معاشرے میں خرابی پھیلاتا ہے، یا وہ گناہ کہ جو صرف ان کی اپنی ذات سے مربوط ہے، لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ ظاہر بات ہے بے حیائی کے کاموں سے تو معاشرہ متاثر ہوتا ہے، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان اپنا، اس کا اور خدا کا معاملہ ہوتا ہے، معاشرہ اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ اگر ان سے کوئی ایسا کام ہو جائے، کر دیں، او ظلموا انفسہم، اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے، ظلم روا رکھیں، ذکر اللہ، توجہ کیجئے، فوراً خدا کو یاد کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مثال کے طور پر آپ گھر سے نکلے، آپ کو جاب کے لیے انٹرویو دینے کے لیے جانا تھا، اور آپ گاڑی میں بیٹھے، بس میں بیٹھے اور چل پڑے، آدھے راستے میں اچانک آپ کو خیال آیا کہ جو کاغذات، جو ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے تھی وہ آپ گھر بھول آئے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ فوراً یہ یاد آنا آپ سے کیا کہے گا؟ واپس جلدی جلدی گھر جاؤ اور وہاں سے وہ ڈاکومنٹس اٹھا کے لاؤ۔ اس طرح جب کوئی گناہ ان سے ہو جاتا ہے تو یہ عادی مجرم نہیں ہوتے، فوراً کوئی جذبات میں کچھ ان سے ہو گیا، غفلت میں بھول کر کچھ ہو گیا، فوراً ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی، جیسے وہ ڈاکومنٹس یاد آتے ہیں، بندہ کہتا ہے اوہ کیا کر بیٹھا میں، واپس چلو، واپس جاؤ اور اٹھا کے لے کر آؤ۔ اسی طرح جب ان سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو یہ ایسا نہیں کہ ان کو فرق ہی کوئی نہ پڑے، بار بار اس کو ریپیٹ کریں، نہیں، فرمایا کہ ذکر اللہ، فوراً خدا کو یاد کرتے۔ میں ذکر کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، عربی زبان کا لفظ ہے ذکر، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں یاد کرنا۔ توجہ فرمائیں، ذکر کا معنی کیا ہے؟ کسی بھولی ہوئی چیز کا یاد آ جانا، اسے یاد کر لینا، کسی بھولی ہوئی چیز کو یاد کر لینا جو کہ اچانک یاد آ جاتی ہے، یا کوئی یاد دلائے تو متوجہ ہو جانا،
یا ذکر کا معنی ہے بغیر بھولے کسی چیز کو یاد رکھنا، اس کی طرف توجہ رکھنا۔ یہ جو اللہ فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد رکھو، کثرت کے ساتھ یاد رکھو۔ جب تمہیں خدا یاد رہے گا تو پھر خدا کی نافرمانیاں نہیں کرو گے، تمہاری زندگی سے ختم ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی۔ اب یہاں پہ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ صاحبان تقوی ایسا نہیں ہے کہ یہ بالکل معصوم ہو جاتے ہیں، خطا کرتے ہی نہیں، ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی کر بیٹھتے ہیں غلطی سے، کبھی کبھار ان سے ہو جاتی ہے، فوراً غفلت میں نہیں رہتے، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وادی غفلت میں، غفلت کی چادر کے نیچے زیادہ دیر تک نہیں رہتے، سال ہا سال گزر جائیں گناہوں کی لذتوں میں، خدا کی یاد سے غفلت میں یہ گناہ پہ گناہ کیے جائیں، عادت بن جائے گناہ کرنا ان کی، ایسے نہیں ہوتے صاحبان تقوی۔ غفلت کی چادر کے نیچے دیر تک نہیں رہتے۔ قرآن کریم میں یاد دہانی کے معاملے میں ایک بہت عجیب آیت ہے، یعنی قرآن مجید نے یہ یاد دہانی ذکر کے معاملے میں ایک بہت عجیب آیت ہے جو صاحبان تقوی کے بارے میں ہے۔ یہ آیت توجہ فرمائیں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 ہے، جس کی طرف یہ اشارہ فرما رہے ہیں۔ وہ عجیب آیت کون سی ہے؟ ان الذین اتقوا، یہ بھی اتفاقاً اہل تقوی ہی سے متعلق ہے۔ کیا کہتی ہے؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، یقیناً وہ لوگ کہ جو صاحبان تقوی ہیں جب انہیں مس کرتا ہے شیطان کی طرف سے کوئی طائف، کوئی وسوسہ، کوئی شیطانی گروہ ان کو گھیرے میں لیتا ہے کہ ان سے گناہ کرائے، ایسے ماحول ان کے لیے پیدا کرتا ہے کہ وہ گناہ کریں، تذکروا، تو وہ اچانک گویا ان کی غفلت ختم ہو جاتی ہے، ان کو گویا پتہ چل جاتا ہے، اچانک ہوشیار ہو جاتے ہیں، خبردار ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا، کس طرف میں جانے لگا ہوں۔ یہ صاحبان تقوی کی ایک نشانی سورہ اعراف آیت نمبر 201 میں بیان کی گئی۔ فرماتے ہیں جب شیطان کا کوئی گروہ، شیطان کے جو وسیع معنی ہے اس کے اعتبار سے، شیطان کا پورا ایک گروہ ہے، جیسے قرآن نے بیان کیا، شیطان کے اولیاء ہیں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، یہ لوگ جب کسی ایسے شخص پر حملہ کرتے ہیں اسے گمراہ کرنے کے لیے، گناہ کروانے کے لیے، کہ جو صاحب تقوی ہے، تو وہ فوراً گویا کہ جیسے اچانک خبردار ہو جاتا ہے، ہوشیار ہو جاتا ہے کہ یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور کس طرف میں قدم اٹھانے لگا ہوں۔ جب شیطان اور شیطان صفت لوگوں کا ایک گروہ گمراہ کرنے کے لیے ان کو گھیر لیتا ہے تاکہ اسے راستے سے دور کر دیں، تاکہ اسے فراموشی میں ڈال دیں، ذکر اللہ، فوراً انسان خدا کو یاد کرنے لگتا ہے۔ یہ ہے صاحب تقوی۔ خدا کی یاد ایک ایسی چیز ہے، شیطان کے مقابلے میں خدا کی یاد ہمارے لیے ایک ہتھیار ہے۔ اپنے آپ کو ہم پریکٹس کروائیں اللہ کو یاد رکھنے کی، کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ خدا کی یاد ہمارے لیے ایک رسی کی مانند ہے، اس گڑھے سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو دشمنوں نے اپنی ہوشیاری سے ہمارے لیے بنا رکھا ہے۔ یاد خدا بہت قیمتی اور نایاب چیز ہے۔ اگر انسان کسی گڑھے میں گر جائے تو ایک رسی اگر موجود ہو جس کو پکڑ کر وہ اس گڑھے سے نکل سکتا ہے، اس رسی کی مثال دے رہے ہیں یاد خدا کی۔ خدا کو یاد رکھنا، خدا کو نہ بھولنا۔ ذکر اللہ، اگر کوئی جرم کر بیٹھیں یا اپنے اوپر ظلم کریں تو خدا کو یاد کرتے ہیں، اور یاد کر کے کیا کرتے ہیں؟ جیسے خدا یاد آتا ہے فاستغفروا لذنوبہم، پس اپنے گناہوں کی معافی اور مغفرت طلب کرتے ہیں، اس کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ یہ گناہ، یہ خلا بھر جائے، لیکن یہ بھی خدا کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور خدا کے سوا کون گناہوں کو بخشنے والا ہے اور کون مغفرت عطا کرے گا۔ ایک قسم کی اللہ تعالیٰ ترغیب دلا رہا ہے کہ تم آؤ تو صحیح، میرے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے گا، میں معاف کروں گا۔ لیکن شرط کیا؟ دیکھیے جو پہلے بھی مغفرت کا معنی بیان ہوا، اسی کی گویا آگے وضاحت ہو رہی ہے۔ آگے دیکھیے، تمہاری جانب سے کوشش اور حرکت ہوگی اور برکت خدا کی طرف سے ہوگی۔ یہ فارمولہ یاد رکھیں،
بندے کی طرف سے حرکت، عمل، خدا کی طرف سے برکت اور یا رحمت۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ کچھ نہ کرے اور خدا سے کہے تو سب کچھ کر، یہ خلاف قرآن ہے، اور یہ بنی اسرائیل کا مزاج ہے۔ اے موسیٰ تو اور تیرا اللہ جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو آپ جس جگہ پر بھی اپلائی کرنا چاہیں اس فارمولے کو، بات واضح ہے۔ تمہاری جانب سے کوشش اور حرکت ہوگی اور برکت خدا کی طرف سے، کوشش اور جد و جہد ہماری جانب سے اور قبولیت ہمارے خدا کی جانب سے۔ بس ہمیں اپنی فائل سے، ہمیں اپنی نوٹ بک سے، فائل سے جد و جہد کو ختم کرنے کا حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں ہمیں کہا یا تم نے کچھ نہیں کرنا، سب کچھ میرے ذمے ہے۔ نہیں، تمہیں کرنا ہے، پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور یہاں پر اب جب گناہ ہو گیا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم جو استغفار طلب کرو، تم نے کیا کرنا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جس چیز کو جانتے ہیں کہ گناہ ہے اس پر اصرار نہ کریں، بار بار اس کی تکرار نہیں کریں۔ مسجد میں آ کے استغفر اللہ، باہر جا کے پھر وہی حرکت، مسجد میں آ کے استغفر اللہ، دکان پہ جا کے پھر وہی حرکت، مسجد میں آ کے استغفر اللہ نماز پڑھ کر، دفتر میں جا کے سیٹ میں بیٹھ کر پھر وہی بے ایمانی، وہی حرام خوری۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اصرار نہیں کرتے، ریپیٹ نہیں کرتے، بار بار نہیں کرتے، جبکہ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرے گا، اب اس کے علاوہ تو میرا گزارا نہیں ہوتا۔ یہ گزارا ہی تو تمہاری آزمائش ہے دنیا میں، کہ خدا کی اطاعت میں حدیں، خدا کی بتائی ہوئی حدوں کا لحاظ رکھتے ہو یا حدوں کو پھلانگ جاتے ہو جب تمہارے مفادات تقاضا کر رہے ہو، دنیا کے مفادات تقاضا کر رہے ہو۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یہ بندے نے کرنا ہے کہ خدا مغفرت کرے گا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا، تکرار بار بار نہیں کرنا، عادی مجرم نہیں ہو تم۔ یہ ہے صاحبان تقوی کی نشانی۔ جس چیز کو جانتے ہیں کہ گناہ ہے اس پر اصرار نہیں کرتے، اس پر اصرار نہیں کریں گے۔ اب یہ صفات آپ نے نوٹ کر لی۔ کیا فرمایا تھا شروع میں؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے جو مغفرت مل رہی ہے اس کی طرف جانے میں جلدی کرو، اور اس جنت کی طرف جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نشانیاں بتائی، آسانی اور مشکلات میں خدا کے راستے میں خرچ کرنے والے، کمٹمنٹ والے، غصے کو قابو میں رکھنے والے، لوگوں کی خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف کر دینے والے، گناہوں کی عادت نہ ڈالنے والے۔ اگر کبھی خطا ہو بھی جائے، یعنی دیکھیے کتنا خوبصورت ہے کہ تقوی والوں کی بات ہو رہی ہے، انہی کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ صاحبان تقوی ہی ہیں، ہوگا گناہ ان سے، ہو جائے گا، لیکن یہ عادی مجرم نہیں بنیں گے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے جو پچھلا گناہ ہو گیا ہے یا پہلے میں گناہ کرتا رہوں اب تو میں اللہ کی بارگاہ میں واپس نہیں جا سکتا ہوں۔ نہیں، فوراً توبہ۔ لیکن کیا کریں گے؟ اصرار، تکرار نہیں کریں گے، اس گناہ پر اصرار نہیں کریں گے۔ یہ ساری نشانیاں بتا کر قرآن مجید فرماتا ہے اولئک، کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 136 سورہ آل عمران۔ بہترین ایکسپلینیشن اور سمجھنے والے کے لیے واضح اور روشن۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، کہ جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ یہ نہ کہ تسبیح نکال دی استغفر اللہ کی اور اپنے آپ کو بدلنے کا، گناہ چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ یہ صفات ہیں، ایسا کرنے والے ان کی جزا ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ایسے لوگ جو کوششوں سے دستبردار نہیں ہوتے، گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، کوششوں سے خدا کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، غصے کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے، لوگوں سے بدلے اور انتقام لینے کے درپے نہیں ہوتے، گناہ ہو جائے تو گھبرا جاتے ہیں، خدا کو یاد کرتے ہیں، معافیہ مانگتے ہیں، عادی مجرم نہیں بنتے، کوشش سے دستبردار نہیں ہوتے، اپنے گناہوں کے آگے سرنڈر نہیں کر جاتے شیطان کے آگے، وہ گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، خطا اور جرم کی راہ پر اصرار نہیں کرتے، اس قسم کے لوگوں کا اجر ان کے پروردگار کی جانب سے مغفرت ہے۔
وجنات، جس جنت کی طرف جانے میں جلدی کرنے کا کہا تھا، اور وہ جنتیں تجری من تحتها الانہار، وہ بہشتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ توجہ فرمائیے آخری حصے پر اس آیت کی، آیت نمبر 136 سورہ آل عمران، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور کتنا اچھا اجر ہے کس کا؟ عمل کرنے والوں کا۔ اجر النعمہ کتنا اچھا ہے، اجر العاملین، یہ سب کے سب عمل ہے، عمل کرنے والوں کا اجر۔ عمل کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن مجید بالکل پرفیکٹ، ایک دوسرے کی آیات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ کچھ کہہ رہا ہو ایک جگہ کچھ اور کہہ رہا ہو۔ سارا قرآن آپ دیکھ لیں، منظم منسجم، ایک ہی لب و لہجہ۔ خدا فرماتا ہے اگر کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ اس میں بہت سارا اختلاف ملتا ہے ان کو، اور قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ یہاں بھی کہتا ہے عمل کرنے والوں کا اجر، نعم اجر العاملین۔ عمل کا مسئلہ اہم مسائل میں سے ایک ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔